بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 12، وی لاگ نمبر ہے 451 اور پیج ہے 488 اور ہیڈنگ ہے پوائنٹ نمبر 6، حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط، یعنی سن 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 12، وی لاگ نمبر 451 اور پیج ہے 488۔ ہم آپ کے سامنے یہ کتاب رکھ رہے ہیں، الرحیق المختوم۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی ہی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جب خون جگر کی آمیزش سے تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ ناظرین، بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط سن 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ نمبر 1، نجاشی شاہ حبش کے نام خط لکھا۔ نمبر 2، مقوقس شاہ مصر کے نام خط لکھا۔ نمبر 3، شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط لکھا۔ نمبر 4، کیسر شاہ روم کے نام خط لکھا۔ نمبر 5، منظر بن ساوی کے نام خط لکھا۔ اور یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے جو زیر ڈسکس ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ یہ خط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ یہ خط جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حضور لکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے ہی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لو، سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا گیا رضی اللہ۔ حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلید یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعہ ایسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور فرمائیں اور وہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ تھا حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پوائنٹ نمبر 7 ہوگا۔ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط لکھا ہے حضور اکرم نے، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، مگر ناظرین نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔